تو کیوں نہ اس کو تبلیغ کر کے توکل کا راستہ دکھائے گا. یہ جو کر رہے ہیں نا جد و جہد اور ایفرٹس اسٹرگل، یہ ایفرٹس آپ کی اور یہ اسٹرگل آپ کی تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتا. اس کو کہتے ہیں نا وہ چت بھی میری اور پٹ بھی میری. ارے آرام سے بیٹھو، کچھ کرو گے تو باتیں بنیں گی. وہ اللہ ہی کے منکر ہیں. انسان اپنے افعال کا خود خالق. ایفرٹ وداؤٹ ایروگینس اور ریلائنس وداؤٹ پیسیوٹی. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے لیے میلان قلب، دوسرا یقین اور تیسرا اعتماد چاہیے. آپ یہ بھلے آپ کو کہیں سے بھی لینا ہو، کفار سے بھی سیکھنا ہو تو سیکھ لیں. تینوں شاخیں ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں. یعنی ایک آدمی ناجائز حرام کاوشیں کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے مجھے میرا بھروسہ اللہ پہ. اب یہاں سے ایک عنوان شروع ہو رہا ہے اور یہ عنوان ہے توکل اور صحیح کے بارے میں. توکل کرنا، بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور دوسری طرف انسان کا صحیح کرنا اور کوشش کرنا. تو اس کا مطلب ہے بعض ترجیح نہادن نخچیران، یعنی وہ جو شکاری جانور تھے نا، ان کا ترجیح دینا، پھر ان کا ترجیح دینا کس کو؟ توکل اللہ برجہد، توکل کو برجہد، جہد پر یعنی کوشش اور صحیح پر. تو وہ جو شیر اور شکاری جانوروں کا قصہ تھا، تو وہ یہاں آ کر رکا تھا کہ شیر چونکہ ایک ایک جانور لے جاتا تھا شکار کر کے، تو وہ سب جانور پریشان ہو رہے تھے اور ان کے جو وہاں کے مزے تھے جنگل کے وہ خراب ہو رہے تھے. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھائی یہ تو ہماری زندگی مقدر کر رہا ہے اور ہم پر ہر وقت ایک خوف کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے شیر سے بات چیت کی اور کہا کہ حضور آپ ہم سے اپنا خراج لے لیا کریں، ہم آپ کو آپ کی خوراک کے مطابق ایک شکار دے دیں گے اور آپ اس سے اپنا پیٹ بھر لیں، پھر آپ ہماری جان چھوڑ دیں اور یہ اچانک دبے پاؤں آ کر کے ہم پہ حملے نہ کریں. اس سے ہمارا جینا مشکل ہو گیا اس کی وجہ سے. تو یہ بات ہوئی تھی. خیر اب اس کے بعد یہاں سے ان کے درمیان ایک مکالمے کی فضا پیدا کر دی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، کہ اب ان کے بیچ ایک بحث شروع ہو گئی. جانوروں نے یہ سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو روزانہ کوئی شکار اپنے ہاتھ سے فراہم کریں اور یہ روزانہ فری میں ایسے کھاتا رہے، تو کیوں نہ اس کو تبلیغ کر کے توکل کا راستہ دکھایا جائے. کیونکہ یہ جد و جہد میں پڑا ہوا ہے، یہ تدبیریں کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اس کو کوئی ایسی تبلیغ کی جائے، ایسی اس کی برین واشنگ کی جائے کہ یہ سب کام چھوڑے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے آرام سے بیٹھے، تو قدرت خود ہی انتظام کر دے گی. اس راستے پہ اس کو لگا دو کہ یہ صحیح سے دستکش ہو جائے. مطلب تو پہلے تو یہ جانوروں کی طرف سے آئیں گی یہ چیزیں، یعنی توکل کے حق میں دلیلیں آئیں گی، یعنی ایسا توکل کہ جس پہ صحیح کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جانور اس طرح کی دلیلیں پیش کریں گے اور شیر کو سمجھائیں گے. اچھا اسی میں دیکھو کتنی باتیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتائیں گے. یہی تو حکمتیں ہیں، دیکھیں آپ. اچھا جب یہ مقدمہ مکمل ہو جائے گا، جب فریق اول کا کیس جو ہے پورا ہو جائے گا، تو پھر فریق ثانی یعنی شیر، پھر وہ اپنی صحیح اور تدبیر کے حق میں دلائل دے گا کہ صحیح اور تدبیر یہ میرے لیے کتنی ضروری ہے اور یہ کیوں ہونی چاہیے، اور تم لوگ جو مجھے تبلیغ کر رہے ہو تو اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ اس طرح پھر وہ بات کرے گا. تو یہ ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس شروع ہو گیا گویا دونوں طرف سے بحث مباحثے کا. ٹھیک ہے نا. اب اسی لیے اس کا عنوان ہے کہ شکاری جانوروں کا پھر توکل کو کوشش پر ترجیح دینا، یہ عنوان ہے. چنانچہ وہ جانور اس شیر سے کہنے لگے، جملہ گفتند اے امیر باخبر، الحذر دا لیس یغنی عن قدر. جملہ کہتے ہیں سب، تمام کو.
تو سب نے کہا، گفتند سب نے کہا اے امیر باخبر، اے ہمارے پیشوا امیر سردار حضرت جی، اور وہ بھی باخبر، یعنی آپ کوئی بے خبر تو نہیں، باخبر ہیں آپ، دانش مند ہیں اور سمجھدار ہیں، تو آپ سے ہم مخاطب ہیں۔ الحذر، یہ جو حذر ہے نا، یعنی احتیاط، پریکاشن، تدبیر کرنا اور اپنے لیے کچھ کوشش کرنا، سب آ گیا اس میں سب۔ الحذر، یہ جو الحذر ہے، پریکاشن ہے، آپ کی کوشش کرنا، صحیح کرنا ہے، تدبیر فرمانا ہے، چھوڑ دیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ لیس یغنی عن قدر، یہ کوئی تقدیر سے آپ کو بے نیاز نہیں کر دے گی، تقدیر سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا، جد و جہد اور ایفرٹس، اسٹرگل، یہ ایفرٹس آپ کی اور یہ اسٹرگل آپ کی تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ تقدیر جو ہے وہ آپ کے اوپر مسلط ہے اور وہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہے گی، آپ کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں یہاں سے اب اس کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، جتنے بھی لوگ تقدیر پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے اسی طرح سوچتے ہیں، بھئی تقدیر سے تو کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب لہذا میں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، دیکھیں یہاں سے اس کی باریکیوں کو سمجھیں۔ ہمارا دین چونکہ ہر لحاظ سے معتدل ہے، تو تقدیر اور تدبیر کے درمیان بھی اس نے ایک اعتدال کا راستہ ہمیں دیا ہے۔ تقدیر بے شک برحق ہے، مگر تقدیر کے ساتھ ایسا تعلق جو آپ کو تقدیر پرستی کی طرف لے جائے، جس کو کہتے ہیں فیٹلزم، یعنی اگر فیٹلزم کی طرف آپ چلے گئے، فیٹلزم، تو یہ جو ہے آپ کے لیے پھر دین سے آپ باہر ہو جائیں گے، دین کا ایک حصہ ڈہ جائے گا نا۔ اگر آپ فیٹلزم کی طرف چلے گئے تو وہ بھی غلط ہے، یہاں پر اسی طرف جا رہی ہے بات۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ صحیح کیوں کر رہے ہیں، تقدیر سے تو فرار ہے نہیں۔ اقبال نے بھی اس نظریے کو رد کیا ہے، اقبال نے ہٹ کیا ہے جگہ جگہ، جیسے کہا بنا کہ تقدیر کا بہانہ عمل سے غافل ہوا مسلمان۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ، تقدیر کا عقیدہ بہانہ بنا لیا جاتا ہے، بے عملی کے لیے، سستی کے لیے، کاہلی کا، اور اسی طرح کمزوری اور ضعف کا، ناتوانی کا بہانہ، اور آدمی خواہ کسل بندی میں پڑا رہتا ہے، بس کچھ نہیں کرتا پھر۔ تو بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ لوگ تقدیر کے پیچھے چھپتے ہیں، یا اپنی کمزوریوں کو تقدیر کے پیچھے اس کی اوٹ میں چھپاتے ہیں اندر سے خود سست اور ڈس ایکٹیو، لیکن تقدیر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوئی تو کہہ دیا وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کیا تو وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور کچھ غلط کیا تو اس کی رسپانسبلٹی لینے کے بجائے بھائی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تو وہ کسی بھی طرح پھنسنا نہیں چاہتے، جس کو کہتے ہیں نا وہ چت بھی میری اور پٹ بھی میری، اس طرح۔ تو یہ بڑی جہالت والی بات ہے۔ تقدیر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے چھپیں یا اس کو اپنی کمزوری بنا کے بیٹھ جائیں اور عمل اور صحیح سے آپ غافل ہو جائیں، نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا بہت زیادہ ایک جیسے پیسو ریلائنس پیدا ہو جائے گا۔ پیسو ریلائنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھروسہ کہ جس میں آپ بالکل آسودہ ہو کے بیٹھیں گے، اور جو وسائل ہیں ان کو آپ دیکھیں گے بھی نہیں۔ جب آدمی اپنے وسائل کو چھوڑ دے، اپنی ایفرٹس کو چھوڑ دے، جب آدمی ہر قسم کی صحیح سے دستبردار ہو جائے، ذمہ داریوں سے، رسپانسبلٹیز سے لاتعلق ہو جائے، اور پھر وہ بھروسہ کر رہا ہے
تقدیر پر، تو یہ ہوتا ہے پیسو ریلائنس، پیسو ڈپینڈنس، پیسو ڈپینڈنس، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ریلائنس وداؤٹ پیسیوٹی، یہ ہے اصل تقدیر پہ ایمان کا، بھروسہ کرنے کا اصل جو اسلام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، ریلائنس یا ڈپینڈنس وداؤٹ پیسیوٹی، کہ آپ اس طرح ریلائنس کریں اور اس طرح ڈپینڈ کریں کہ پیسیوٹی کو اندر مت آنے دیں. آپ کے اندر پیسیوٹی نہیں آنی چاہیے. پیسیوٹی کا مطلب وہی ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی ختم، اب آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے، اب آپ رہیں گے ہمیشہ جیسے بیک فٹ پر یا ڈس ایکٹیو ہو کر. تو یہ ہو گیا. تو یہاں پر شعر سے کہا گیا کہ بھائی یہ تم چھوڑ دو، جو تم کوششیں کاوشیں کر رہے ہو، جو اسٹرگل کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو، اور یہ چیز تمہیں تقدیر سے نجات نہیں دلائے گی، جو تقدیر میں وہ تو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آگے کہا در حضر شوریدن شور و شرست، در حضر شوریدن شور و شرست، رو توکل کن توکل بہتر است. اس کو نصیحت کر رہے ہیں شعر کو، کہہ رہے ہیں دیکھو یہ حضر میں، یہ پریکاشن کے اندر، اسٹرگل میں، محنت کرنے میں، کوشش کرنے میں، احتیاط کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ شور و شر اڑ جاتا ہے. شور و شر کا مطلب کیا ہے؟ غل غباڑہ. ہاں، ہر طرف غل غباڑہ، باتیں، تانے، تہمتیں، الزامات. ارے آرام سے بیٹھو، کچھ کرو گے تو باتیں بنیں گی، اور نہیں کرو گے تو سب خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. اچھا، یہ مثل مشہور ہے، کردن سدیب و نہ کردن یکیب. نہ کردن یکیب کہ نہیں کرنا ایک عیب ہوتا ہے، وہ کردن سدیب، اور کرنا 100 عیب ہوتا ہے. یہ محاورہ بھی اسی لیے مشہور ہے، جہاں آدمی نے کوئی کام کیا وہاں 100 عیب نکل آئیں گے، اور ہر طرف سے آنکھیں بھی اٹھیں گی، باتیں بھی نکلیں گی، زبان بھی چلے گی، اشارے بھی ہوں گے، غیبت بھی ہوگی، برائیاں بھی ہوں گی، طنز بھی ہوگا، تانے بھی دیے جائیں گے، سب کچھ. اور جو نہیں کر رہا وہ آرام سے بیٹھا ہے، وہ توکل کر کے بیٹھوں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں اس کو کہ بھائی تم یہ جو حذر کر رہے ہو، یعنی احتیاط اور تدبیریں، تو شوریدن شور و شر است. یہ شور و شر یعنی غل غپاڑے کا بھڑکنا ہے، اس کی وجہ سے. رو جاؤ، توکل کن توکل بہتر است. توکل کرو، ٹرسٹ ان گاڈ، کیپ ٹرسٹ ان گاڈ، اور توکل بہتر است. تو ٹرسٹ ان گاڈ از بیٹر. اللہ میں توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ سب سے اچھی چیز ہے. بس اس سے کام لو، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ بھائی آپ یہ سب عمل وغیرہ کرو گے تو تم دیکھو پھر لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنو. تو اچھا، ایک شور و شغب اور ہوتا ہے، اور وہ شور و شغب کیا ہے؟ وہ دراصل ان لوگوں کا شور و شغب ہے کہ جو توکل، جو صحیح اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یعنی تقدیر کو نہیں مانتے، وہ اللہ ہی کے منکر ہیں، وہ بس اپنی صحیح پر اور اپنی تدبیر پر ہی سارا بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر وہ جیسے ایک عقیدہ بن جاتا ہے. اور ماضی میں ایسا ہوا کہ تقدیر کے منکر پیدا ہوئے، معتزلہ وغیرہ یہ آئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. تو انہوں نے یہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور نیا دین بن گیا، نیا نظریہ بن گیا، تو اس پہ شور و شغب ہوا.
پھر اس پہ طعن و تشریح ہوئی، پھر اس پہ فتوے آئے، پھر اس پہ بحث چلی، پھر اس میں مناظرے ہوئے، سب کچھ ہوا. تو اس قسم کے جو حکماء اور فلاسفر ہوئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا اور صحیح کو بس آخری و حتمی شے سمجھ لیا، تو ان لوگوں کے حوالے سے ایک نصیحت ہے، کارآمد نصیحت ہے پھر، کہ بھائی یہ تم چھوڑو اور تم بھروسہ کرو، یعنی تقدیر کو مانو، تاکہ یہ جو شور و شغب ہے نا، یہ غل گپاڑا تمہاری وجہ سے یہ ختم ہو جائے. اس لحاظ سے یہ نصیحت بالکل ان کے لیے کارآمد ہے اور ضروری ہے. اور دوسرا پہلو وہ ہے اس نصیحت کا جو میں نے پہلے بتایا، کہ ایک عام آدمی بھی صحیح سے رہ جائے اور ہر قسم کی صحیح کو ترک کر دینا، تو یہ چیز پھر شریعت میں جو ہے محمود نہیں ہے، یہ شریعت میں مذموم ہے، کیونکہ شریعت میں صحیح کا حکم ہے اور تدبیر کا حکم ہے. تدبیر کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ تدبیر کرنا یہ تقدیر کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، اس سے کوئی عقیدے کی نفی نہیں ہوتی. آدمی کوشش کرے، جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان وسائل سے کام لے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا. تو گویا یوں سمجھیں کہ آپ فیٹلزم کی طرف نہیں جائیں گے، تقدیر کو ایسے نہیں لیں گے کہ وہ ایک آپ کا فیٹلزم ہو جائے. فیٹلزم کا مطلب وہی تقدیر پرستی، پھر وہ اقبال کی بات بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے غافل ہوا مسلمان. تو تقدیر پرستی نہیں. اور دوسری طرف یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ جیسے اپنی صحیح پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے، جو ایک مٹیریلسٹک انداز ہوتا ہے نا آدمی کا سوچنے کا، کہ بس جیسے ہم ہی سب کچھ، ہمارے وسائل ہی سب کچھ ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ اپنے وسائل پہ اندھا اعتماد نہیں کر سکتے، آپ اپنے وسائل کو سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، آپ اپنی ذات کو سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، جس کو کہتے ہیں ایگو سینٹریسٹی، کہ آپ اپنی ذات ہی کو سب کچھ بنا کے بیٹھ گئے. ایگو سینٹرک ریلائنس جس کو کہنا چاہیے، ڈپینڈنس، کہ ہم نے اپنی ذات کو مرکز بنا کے اس پہ بھروسہ کر لیا، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے اپنی جیسے مٹیریلسٹک ریلائنس ایک کر لیا، اپنے مادے پر، مادی طاقت پہ بھروسہ کر لیا. تو یہ جو مٹیریلسٹک ریلائنس ہے نا، یہ بھی منع ہے. اور آج جتنے لوگ اللہ کو خالق نہیں مانتے، خدا کو تسلیم نہیں کرتے، وہ مٹیریلسٹک ڈپینڈنس رکھتے ہیں اپنے، وہ بس مادے پر ہی سارا دار و مدار ان کا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری جو طاقت ہے یہی آخری طاقت. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ہمیں درمیان سے گزرنا ہے اور تقدیر کو بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایفرٹ کو بھی جاری رکھنا ہے. تو وہی چیز کہ ایفرٹ اس طرح کرنی ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ نہ ہو ایروگینس، یعنی ایفرٹ وداؤٹ ایروگینس یہ. اور بھروسہ ریلائنس کس طرح کرنا ہے؟ ریلائنس وداؤٹ پیسیوٹی. بھروسہ اس طرح کرنا ہے کہ اس میں پیسیوٹی نہ ہو. یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں اگر آپ نے بھروسہ ایسا کیا جیسے میں نے پہلے بتایا تقدیر پہ، کہ اس کے ساتھ آپ نے اپنی کوشش کو چھوڑ دیا، تو یہ پیسیوٹی ہو گئی. اور اگر آپ نے بھروسہ تقدیر پہ نہیں کیا بلکہ کوشش کو جاری رکھا اور اپنی کوشش کو آپ نے یہ سمجھا کہ بس یہی سب کچھ ہے، تو یہ ایروگینس ہو گئی. تو ایفرٹ وداؤٹ ایروگینس اور ریلائنس وداؤٹ پیسیوٹی، یہ ہے پورا مفہوم اسلام کی تعلیم کا خلاصہ. تقدیر اور تدبیر کو دونوں کو جمع کرنے کا یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا. ایفرٹ وداؤٹ ایروگینس، ریلائنس وداؤٹ پیسیوٹی. جس نے اس کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہے. اور انسان کے لیے بس یہی سب سے
بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بیچ میں کیسے چلنا ہے. ہر چیز میں اعتدال ہے, بیچ میں کیسے چلنا ہے. کوئی ایک نظریہ دوسرے پہ مسلط نہ ہو, کوئی ایک فکر دوسری پہ غالب نہ آئے. تو ہمارے علماء اور صوفیہ نے یہ فرمایا, تمام اہل حق نے, کہ انسان تقدیر کو اس طرح لے, تقدیر کو اس طرح مانے کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں پہلے ان کو بروئے کار لائیں, جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کریں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں. یعنی آپ اپنے آپ کو کریٹر نہ سمجھیں, اپنی کوشش کو کریٹر نہ سمجھیں, اور اس کو آخری کاز نہ سمجھیں. یہ کوئی آخری کاز نہیں, بلکہ یہ صرف ایک قسم کا کاز ہے جو آپ نے کر لیا. اب جو آخری فائنل کاز ہے, الٹیمیٹ کاز ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. تو الٹیمیٹ کاز اللہ کی ذات کو, اس کے فیصلے کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے آپ کو, یہ سمجھ لیں. اس کے کتنے ٹولز ہوں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو وہ دل چاہیے جو خدا کی ذات کی طرف متوجہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو جس کو کہتے ہیں میلان قلب, آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو, اس کو فوکس کرے کہ میں جس پہ بھروسہ کر رہا ہوں وہ میرے دل میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قسم کی ہارٹ اورینٹیشن ہوگی. ہارٹ اورینٹیشن یعنی دل کا خدا کی طرف متوجہ ہونا. یہ ضروری ہے. بھروسہ جب ہی ہوگا نا جب آپ خدا کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. اگر خدا آپ کے کسی تصور میں ہی نہیں ہے, اس کو آپ بھولے ہوئے ہیں, تو بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں. تو ایک ہارٹ اورینٹیشن ضروری ہے. ہارٹ اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دل آپ کا فوکس کر رہا ہے, جس چیز کو تصور کر رہا ہے, جس کی طرف مائل ہے, جس کی طرف دل آپ کا فوکس کر رہا ہے, موو کر رہا ہے, جس مائل ہو رہا ہے, وابستہ ہو رہا ہے, جڑ رہا ہے, میلان محسوس ہو رہا ہے, تو یہ ہے ہارٹ اورینٹیشن. یہ چاہے کسی کی طرف ہو, اگر اللہ کی طرف ہے تو پھر یہاں سے توکل شروع ہوگا. اور دوسری چیز آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے. یقین توکل کا دوسرا جو ٹول ہے یا دوسرا پارٹیکل, تو وہ ہے یقین, کنوکشن. آپ کے اندر کنوکشن پوری ہونی چاہیے, یقین پورا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں بس, کہ وہ کارساز حقیقی ہے. اس کے کارساز حقیقی ہونے کا یقین ہو آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ یقین ہو گیا. تیسری چیز جو توکل کے لیے اس کا ایک بہت اہم پارٹ ہے, وہ ہے اعتماد, ریلائنس. آپ کا ریلائنس پورا ہو, یعنی اللہ پہ اعتماد ہو. تو یہ تین چیزیں, ایک یہ میلان قلب, ہارٹ اورینٹیشن, اورینٹیشن آف ہارٹ. دوسرا آپ کا یہ یقین, اور تیسرا اعتماد. کرسی لے لیں وہاں سے, بڑی کرسی لا کے دے دیں. اعتماد, یہ تو ہو گیا توکل نا. باقی رہ گیا وسائل کا استعمال. اب آپ کی صحیح ہے, آپ کی جد و جہد ہے, یہ جو ہے اس کا طریقہ آپ کو وہی اپنانا ہوگا جو دنیا میں ساری دنیا جس کو اختیار کرتی ہے. یہ بھلے آپ کو کہیں سے بھی لینا ہو, کفار سے بھی سیکھنا ہو تو سیکھ لیں. اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں کوئی کام کرنا ہے تو وہ کریں. جدید ترین آلات سے کام لینا ہے وہ لیں.
اس کے لیے اگر دنیا میں کوئی کافروں کے یہاں بھی تدبیر ہے تو اس کو اختیار، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ دین آپ کو پوری ریلیکسیشن دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ آپ جو بھی جائز طریقہ ہے، جو اسلام میں جائز ہے، بس اس کو اختیار کریں، ناجائز طریقہ نہیں، جائز طریقہ جو بھی اس کو اختیار کریں اور اس کے تحت اپنی تدبیر عمل میں لائیں، اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ذرا باریکی کے ساتھ سمجھیے، یہ جو تدبیر ہے اور تقدیر، تقدیر تو دیکھیے آپ کتنی ریفائنڈ قسم کا تصور ہے، کتنا اسپریچول ایک آپ کا پیوریفیکیشن ہے، یہ جو ہے نا آپ کی اسپریچول پیوریفیکیشن، یہ تقدیر جو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، توکل، تو اس میں اور اس آپ کے مادی اسباب و وسائل کے اندر کچھ قربت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حرام کوئی چیز شامل نہ ہو، کیونکہ ادھر اگر آپ کی تدبیر میں حرام یا ناجائز داخل ہوا تو ادھر توکل ختم، وہ بہت پیوریفائڈ، بہت ریفائنڈ قسم کی حالت ہے آپ کی، وہ فوراً غائب ہو جائے گی اور وہ دھوکہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ اب آپ خدا پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ناجائز حرام کاوشیں کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے مجھے میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور مزید اس کی جو سینکٹیٹی ہے نا، جو سٹلنیس ہے اس کی، کس کی؟ توکل کی، تقدیر کی، وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو جو جائز و مباح کام بھی آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھ کر کے چلیں کہ اس کا آپ کی ضرورت سے کتنا تعلق ہے۔ ضرورت کی حد تک آپ ان وسائل کو بروئے کار لائیں اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے۔ مطلب یہ کہ مباح امور میں بھی بہت انہماک کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہو کہ بھائی اس میں پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا نتیجہ کیا نکلے گا، اور آپ کی ایسا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں آپ کا ان وسائل میں ڈوبنا اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی، یہ بھی میچ نہیں کرتے، کیونکہ خدا کی ذات پہ جو آپ بھروسہ کیے ہوئے ہیں تو وہ ایک بہت ہی نازک مقام ہے، اس کی اپنی سینکٹیٹی ہے، اور ادھر آپ فضول میں لگے ہوئے ہیں بس۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں بھی انسان کو چاہیے کہ پھر توکل کی حساسیت کو قائم رکھنے کے لیے غیر ضروری اور فضول باتوں میں اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اور اس کو توکل کا نام دے کر بہانہ نہ بنائے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بس یہ کامیابیاں حاصل کروں، نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز اور جو آپ کے توکل کی تقدیس کو قائم رکھ سکتی ہے وہ یہ کہ آپ جو مباح اور جائز کام کر رہے ہیں اور جو مباح اور جائز وسائل آپ اختیار کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی خرابی اور عامت الناس کا کوئی نقصان یا کوئی دینی نقصان یا کوئی خلاف حکمت کوئی نتائج، یہ چیزیں برآمد نہ ہوں، کوئی فتنہ فساد نہ ہو، لوگ ہرٹ نہ ہوں، لوگوں کے جیسے مفاد عام کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی بہبود خطرے میں نہ پڑے، دین کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، وہ دینی اقدار کے شائن شان ہو کام، اس کے منافی نہ ہو، اور تمام اخلاقی اقدار بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ایسی چیزیں جن میں غیر اخلاقی قسم کے اقدار ہو داخل ہو جائیں، معاملات شامل ہو جائیں، دینی نقصان ہونے لگے، مفاد عام کے خلاف ہو، فتنہ پیدا ہونے لگے یا اور کوئی ایسی خرابی آ جائے، تو آپ اس کو کر کے توکل کی سینکٹیٹی کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اس میں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جہاں توکل آپ کو اسباب سے نہیں روکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں روکتا،
وہاں توکل آپ کو فری ہینڈ بھی نہیں دیتا کہ آپ ہر قسم کے اسباب کو ہر قسم کے طریقے سے اختیار کرتے جائیں اور شتر بے مہار کی طرح آگے بڑھتے جائیں اور اس میں کوئی چیز پرواہ نہ کریں، اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ توکل آپ کو اتنا فری ہینڈ بھی نہیں دیتا، کیونکہ توکل اللہ کی ذات پہ بھروسے کا نام ہے، اور یہ بہت ہی مقدس قسم کا رشتہ ہے خدا سے، جو آپ کے اندر 3 چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا، جو میں نے بتایا کہ آپ کی ہارٹ اورینٹیشن ہوئی ہے، آپ کے اندر ایک کنوکشن یعنی یقین آیا ہے، اور خدا کی ذات پہ اعتماد، اور یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ایمان کے نور میں سے نکلی ہیں۔ یہ تینوں باتیں، یہ تینوں شاخیں ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ تو جہاں ایمان کے درخت کی شاخیں آپ کو ملی ہوں تو ان شاخوں سے آپ ایسے زہریلے پھل نہیں نکال سکتے۔ ان سے آپ جو پھل نکالیں تو وہ آپ کی روحانیت کو جلا بخشنے والے ہوں، نہ یہ کہ وہ اور خدا سے آپ کو دور کر دینے والے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک گویا کہ سائیکولوجیکل فیتھ بیسڈ خاندان بن جاتا ہے اس طرح کہ آپ اس کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو، اپنے باطن کو سنواریں۔